نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه پچھلے سال تقریباً دنوں
اس مسجد کے اندر بیان کرن دا اور تقریر کرن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اگر تساں اس بیان جو شامل ہے اور تہانوں یاد ہوئے اس دن میرا موضوع یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جدوں تائیں اس دے دل کے اندر ساری کائنات تو ود کے محبت اور پیار نہ ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ ہر مومن دے دل وچ ساری مخلوقات تو ود کے اپنے ماں باپ تو ود کے
کسی کوئی کمال پایا گیا، خوبی پائی گئی، وصف پایا گیا، صفت پائی گئی، تب بندے کمال کی وجہ تو اس بندے نال محبت کرن لگ دے، قرآن سونا پڑتا، نعت خوانی اچھی کرتا، مقرر چنگا، کھلاڑی چنگا، پہلوان چنگا، یہ جڑا کمال ہے نا، یہ محبت کا ایک سبب ہے۔ اگر یہ سبب ہے اور یقیناً ہے، پھر بھی آمنہ دے لال لال سب تو زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ آپ کی ذات ایک کمال نہیں، اللہ سارے کمال اکٹھے کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ عطاءاللہ بنالوی صاحب، ایسے با کمال بندے نال محبت کرنی چاہیے کہ راہ وچوں ٹردا ہوئے تے پتھر سلام کردے ہو، وادیاں چ پہنچے تے جانور کلام کریں، کھلو کے انگلی اٹھائے تے چند دو ٹکڑے ہو جائے، جس قبرستان کھلو کے ہاتھ اٹھائے اللہ اس کو جنت البقیع بنا دے، تے جس اپنے گھر دے حجرے تو نکل کے محراب والے پاسے آوے تے جنہ راہواں تو ترے اللہ اس کو ریاض الجنت بنا کے رکھ دے، تے لعاب کوڑے کھوہ وچ سٹے تے کوڑا کھوہ بھی میٹھا ہو جائے، تے پسینے وچوں خوشبواں آویں تے جتھوں لنگ جاوے اپنی خوشبواں پیچھے چھوڑ جاوے۔ اگر کمال صفت اور خوبی محبت کا سبب ہے، پھر بھی لوگوں کو سب سے زیادہ نبی پاک نال محبت کرنی چاہیے کہ ساریاں خوبیاں اللہ نے میرے نبی دے وجود وچ جمع کر وسیم بھی بنایا تے قسیم بھی بنایا، وسیم بھی بنایا تے قسیم بھی بنایا۔ وسیم اس بندے نو آدے جس نو جداں ویکھو پہلے تو زیادہ تھوڑا نظر آئے، ورنہ تے ایک سونے بندے نو ویکھو، دوئی واری ویکھو، تری واری ویکھو، 10 واری ویکھو دل رج جاوے، لیکن میرا پیغمبر وسیم ہے جس نو جتنی ویری ویکھو اتنی ویری سونا نظر آوے، تے میرا نبی قسیم ہے جس نو جڑے پاسوں ویکھو اس پاسوں سونا نظر آوے۔ کیے سمجھائی لوگ آدھے فلانے بندے دی اکھ بڑی سونی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیڑی سونی اکھ ہے ایڈا سونا نگ نہیں، ظاہر گل ہے بھئی فلانے بندے دے ہوٹھ بڑے سونے، مطلب یہ ہے کہ جیڑے سونے ہوٹھ ہیں ایڈا سونا نک نہیں، فلانے بندے دے ہاتھ بڑے سونے، ایک عذر دی تعریف ہوتی ہے کہ میرا نبی قسیم ہے، میرے نبی کو جس پاسوں ویکھو تے میرے نبی دا جیڑا عضو ویکھو ہر عضو میرے نبی دا سونا تے جیڑا ایڈا با کمال ہوے اس نال محبت ساری پچھلی تقریر دوڑانی پے گئی، نصیب دے بڑے ہاتھ کمزور من یاد ہے کون کیوں نہیں یاد، میں تو شوگر دا مریض ہوں تے شوگر دے مریضاں دے ہاتھ کمزور ہوندے، میں نے یاد ہے بھائی میری ساری گلاں اسے سٹیج تے کر کے گیا ہیں، سب کو زیادہ محبت نبی پاک نال کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے کہ سونا سب تو ود کے کیوں کرنی چاہیے یہ با کمال سب تو ود کے، تے تیسری وجہ محبت دی ہوندی نے احسان، کسی نے بندے تے احسان کیتا تے بندے نوں اس نال کی ہو گئی، اے میرا موسم ہے، اس فلانی جات سے میرا ہاتھ نپیا تے فلانی جات نے اس میرے تے احسان کیتا تے لوگ گردن جھکا دے محسن دے سامنے، وہ محسن آ جاوے لوگ آتے اس نو اپنے دروازے تو خالی واپس بھائی میں نہ کر سکتا، اس کا بھار میں نہ جا سکتا۔
میدان معاشرے کھلوتا ہونا تے جیلے ماں انکار کر دینا تے پیو انکار کر دینا، ماں آکھنا تو میرا پتر ہی نہیں تے والد آکھنا میں تن جاندا ہی نہیں تے بیوی آکھنا میں تن پہچانتی ہی نہیں تے شوہر آکھنا میں تن جاندا ہی نہیں تے جگری یار آکھنا تو کون ہے؟ نفس و نفسی دا عالم جتھے والد تے ماں تے دادا تے والدہ تے بیوی تے شوہر تے بھرا ایک دوسرے تو الگ ہو گئے، اتھے میرے نبی پاک نے حوض کوثر تو آواز لانی ہے، پیو پہچانا تو انکار کر دیتا ہی آ جا میرے کو، میں تین حوض کوثر تو جام پلاواں کہ لم یزما ابدا، یہ تو کانفرنس کا نام ہی ساتھی ہے کوثر، یہ تو یہی موضوع آ گیا، کانفرنس کا نام ہی سیرت ساتھی کوثر ہے، آ جا میرے کول میرے ہاتھوں جام پی لے، لم یزما ابدا، جس نے میرے ہاتھوں کوثر کا جام پیتا 50,000 سال کے دن اس کو پھر کبھی تسا نہیں لم یزما ابدا، جڑا ایڈا بڑا محسن ہوے حوض کوثر سے کھلو کے جام تقسیم کرے، اپنے جھنڈے کے تلے جگہ دے تے مقام محمود سے آ کے اپنی امت واسطے شفاعت دے لب کھولے اور آکھے تہاڈا محسن پیغمبر اس وقت تک جنت وچ قدم نہیں رکھے گا جب تک میرا ایک امتی نہیں جانتا، میں تو اپنے نال لے کے جاواں گا، اپنے نال لے کے جاواں گا، جیڑا پیغمبر ایڈا محسن ہوے تے امت تے اتنے احسان ہوے اس نال سب تو زیادہ محبت ہن سمجھ آ گئی، پچھلا سارا مضمون ذہن وچ آ گیا، اگے محبت کی ترقی کے بندیالوی کلو محبت ہے تے فلانے مولوی صاحب نو من محبت ہے تے فلانے بندے نو تولا محبت ہے تے فلانا بندہ گستاخ ہے تے فلانا بندہ منکر ہے تے فلانا بندہ بے ادب ہے، سن نبی پاک نال محبت ہے، اے محبت کس ترقی تے تولی ویسی ہے کوئی ترازو جس سے اس محبت کو تولیا ونجے، بھائی فلانے بندے دی محبت اتنی ہے تے فلانے بندے دی محبت اتنی ہے تے فلانے بندے دی محبت اتنی ہے تے فلانے بندے نو نبی پاک نال پیار اتنا، بندیالوی آدھا نبی پاک دی محبت نو تولن والا جڑا ترازو تے ترکڑی تے کسوٹی ہے نا وہ ہے اطاعت رسول، یہ محبت کس ترکڑی تے تلنی ہے، اطاعت والی ترکڑی تے تلنی ہے، انگوٹھے چومن دا نام محبت نہیں، نہ انگوٹھے چومن دا نام محبت نہیں تے نعتاں پڑھن دا نام ہے صدقے جانی ہاں یا رسول اللہ، منہ تے داڑھی تے میں صدقے جانی ہاں، اے میں صدقے جانی ہاں یا رسول اللہ آکھن دا نام محبت نہیں، میلاد والے دیہاڑے جھنڈیاں لامنیاں تے دکاناں سجاونیاں اس کا نام محبت نہیں، تے محبت کرن دا نام محبت نہیں، نبی پاک کی محبت سننی ہے اطاعت پیغمبر سے، اطاعت رسول سے، اے بندہ نبی پاک کی فرما برداری کتنی کرتا، اے نبی پاک کی پیروی کتنی کرتا، اے نبی پاک سے احکام کتنے منتا، اے نبی پاک سے ارشادات سے عمل کتنے کرتا، اطاعت رسول سے محبت رسول تل رہی ہے، اس نو سب تو زیادہ محبت ہے جڑا سب تو زیادہ اطاعت کر رہا، خوشی دے اندر، غمی دے اندر، مرنے دے موقع تے پڑھنے دے موقع، یہ دو موقع بڑے اوکھے، اللہ دی قسم بڑے اوکھے، اس ویلے ایک پاسو برادری تنگ کریں دی ہے تے بس یار تنگ کریں دے تے بس لوگ تنگ کریں دے،
جا رہی ہے کہ جنازہ جا رہی ہے؟ ڈھول ڈھمکا دا ہے کوئی نہیں، مہندی کا جلوس تے ہے کوئی نہیں، گجرا تے کنجر دا رجنا دا ہے کوئی نہیں، یہ برات ہے کہ جنازہ؟ بچے نے مرنے دے موقع تے آنے کل تے ساتے تے تیجے تے ساتویں تے دامے تے بیویں تے جلیویں تے وقت بندہ اطاعت کرے نبی دی یہ کام نہ کرے تو بس لوگ آدھے کنجوس ہے، وکیل ہے، پیسے نہیں لانا چاہتا تے وقت کئی لوگ آدھے بھی یہ کام کہاں کریں گے جو برادری تے نک روے نہ کرا کا نک پندا، یہ مرنا تے کرنا دو ایسے موقع ہیں جتنے بندے مومن کا پتہ لگتا بھئی یہ کیڑے پاسے ٹرنا چاہتا ہے، شادی دے اندر، غمی دے اندر، مرنے دے اندر، پرنے دے اندر، کاروبار دے اندر، گھر بار دے اندر، نکاح دے اندر، طلاق دے اندر، بازار کی زندگی دے اندر، عدالت کی زندگی دے اندر، مسیح کی زندگی دے اندر، مسیح تو باہر نکل کے جڑی زندگی اس دے اندر، رات کا سونا، صبح کا اٹھنا، چلنا پھرنا، چال چلن، ایک موڑ دے اوپر جیڑا بندہ نبی پاک کی کرے فرما برداری تے نبی پاک کی کرے اطاعت، اس کو ہے نبی پاک دے نال سچی محبت، یہ سچا محب ہے۔ چھوڑ ہوئے تے پیو نو آکھیا ابا من تیرے نال بڑی محبت ہے، ہاتھ نہ کرنا میں چوما تے وقت ہاتھ چومے تے وقت پیراں چ پے جانے آکھے میں ابا جنہاں تے تین ویکھا نہیں نا من سکون نہیں آتا، میں تیرے اگوں بیٹھا تے تین ویکھا پیاں تے پیو آدا فلانیاں زمیناں جوائیں تے حال ون کے آدا ابا تیرے جدائی دی ضرور نہیں کرے گا تے میرے کول نہیں ونیا تھیندا تے محبت من تیرے نال پیار تے میرے نال بڑا میں تیرے نال بڑا پیو آدا سربوتے وائیں تے فلانا کام کرا آدا اے میرے کولو نہیں ہوندا، زمیناں نوں پانی دیا آدا اے میرے کول نہیں ہوندا، والد دی گل نہیں منیندا تے ہاتھ چومدا، یہ محبت سچا تے جھوٹا، یہ مکار ہے، یہ پیو دے جیبے ہاتھ رکھی کھلوتا ہے، یہ مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ جھوٹا محبت کے اندر سچا بچہ اپنے والد کی محبت وہ ہے جڑا ہاتھ ہاتھ چومے تے والد اپنی زبان جو حکم کر دے ایک سر اکھاں دے اوتے اٹھا لے، یہ محبت سچا تے جدوں تک یہ جذبہ پیدا نہیں نہ ہوگا اس وقت تک بندہ کامل مومن بھی نہیں ہوگا۔ آج میں یہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ذرا میں نہ کرے میرے پڑھے لکھے ہو، لا یؤمن لا میں نے نہیں آتا، لا یؤمن او بندہ مومن نہیں، اس وقت تک مومن نہیں کدا تائیں حتی یکون ہواہ، ہوا عربی جاندے نے خواہش نوں، ہوا عربی جاندے نے آرزوواں نوں، ہوا عربی جاندے نے تمناؤں نوں، بندے دی تمنا، بندے دی خواہش، بندے دی آرزو، نبی پاک نے فرمایا او بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جدوں تائیں اس دی خواہشات تے اس دیاں آرزوواں تابع نہ ہو ونجن اس شریعت دیاں جیڑیاں شریعتاں جیڑی شریعت آسماناں تو لے کے میں اتریا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نبی پاک کا فرمان میں تو سنا دیتا، آپ نے کیا فرمایا جنہ تک اس کی خواہشات نہیں میرے دین کے تابع نہیں ہونیاں کہ میری شریعت کے تابع نہیں ہونیاں، اس دیاں منمانیاں میری شریعت کے تابع نہیں ہونیاں، اس وقت تک وہ بندہ مومن ہو۔
شریعت آتی ہے اپنی خواہشات کو چھوڑنا تے کہندے تلے رکھنا. صبح دی نماز دا ویلا تے سردی بڑی ہے تے ہوا ٹھنڈی چلدی پئی ہے تے دل لادا بھی سردی بڑی ہے تے وضو ہی کرنا تے مسجد وچ ونجنا تے آرزوئے خواہش میں پیارا تے شریعت آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس ویلے خواہش نوں کس دے تابع کرنا بول دے کہ نہیں دوے کبھی کے خلاف تو تقریر کرا تھا بڑھیا سبحان اللہ کرے اپنے ہوتے آئیے تو چپ کر گیا سب لوگ رومی بن کے بیٹھے ہوتے جو خامیاں نہیں سارے ہوتے کیوں نہیں مواعدہ کھانے والا نماز نہیں پڑھتا مواعدہ کھانے والا زکات نہیں دیتا توحید کا دعوے دار ہے عشر نہیں دیتا توحید کا دعوے دار ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتا توحید کا دعوے دار ہے سود کھاندا توحید کا مدعی ہے رشوت کا کاروبار کرتا توحید کا مدعی ہے کم تولتا اس دیا خواہشات اس دیا آرزوات پیسہ آئے دولت آئے نبی پاک نے فرمایا جگہ تائیں تیریاں خواہشات میری شریعت کے تابع نہیں ہوگیاں لا یؤمنو رب دے کاغذات دے اندر وہ بندہ مومن نہیں مومن ہوے جس کے دل دے اندر اطاعت پیغمبر کا جذبہ ہو جو نبی نے آخیا انہیں کرنا انہاں دی مننی انہاں دے پیچھے ٹرنا بالکل وقت نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو تو نہ کروں اور مختصر کرا تک نہیں گل الجھ نہ جائے یہودی تے منافق کا جھگڑا ہویا تے یہودی آکھن لگا منافق نوں چل تیرے نبی کو فیصلہ کروائیے تے منافق آکھن لگا تیرا جڑا مولوی ہے کعب ابن اشرف اس مولوی کو کرائیے ایک کلمہ گو آئی کلمہ میرے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان فرماتے کلمہ گو یہ منافق آئی نا کلمہ گو یہ اس وعدہ تیرے مولوی والے پاسے تجھ گئے یہ یہودی کی عادت بھائی جنہاں تے وحی اتر رہی ہے تے انہاں نوں پیغمبر مان رہے ہیں نبی مان رہے ہیں صاحب کتاب مان رہے ہیں انہاں کو یہ وجہ کیا ہے یہودی سچائی اس رولے کی یہودی سچائی اس میں یقین آئی آسمان اتے جا سکتا آسمان تلے آ سکتا زمین اتے جا سکتی ہے سمندر رستے بدل سکتے پہاڑ اپنی جات سرک سکتے سورج اپنی روشنی کھو سکتا آمنہ دا لال غلط فیصلے نہیں کر سکتا یہ اس کو بھی یقین ہے اس کو یقین آئی میں سچا تے اس نے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کرنا تے کلمہ گو ہائی پورا اس کو پتہ ہی کہ یہودیاں دے جڑا مفتی تے مولوی ہے ایتھے فتوی وکدے تے میں تھوڑا جہا لا کے فتوا اپنے حق وچ کرا لیسا اپنے حق وچ کرا لیسا لیکن اس کو آمنا پیا نبی پاک کے دربار نبی پاک نے معاملہ سنیا یہودی دے حق وچ فیصلہ کر دیتا میں نکلے منافق آ گیا فیصلہ تو ہو گیا ذرا حضرت عمر کو توثیق نہ کرا لے منافق کے ذہن وچ آیا کہ حضرت عمر ذرا جلالی طبیعت ہے کہ میں آخر کلمہ گو یہ مخالف اسلام کا کہ شاید حضرت عمر میرے حق وچ اس فیصلے کو تھوڑا جہا بدلا یہودی آخر دور حضرت عمر کے دروازے پہ گئے معاملہ پیش کیا یہودی آخر جی گل سنو اساں تواڈے پیغمبر کو آ رہے ہیں تے تواڈے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا اے مطمئن نہیں ہوندا تا تواڈے دروازے تے آیا تے میں تر کے تواڈے دروازے
102 کا کیس رجسٹر کیا جائے, قتل کا مقدمہ رجسٹر کیا جائے. ایک کلمہ گو مومن حضرت عمر قتل کر دیتا. یہ راتی ہو گئے مشورے کہ صبح دے ٹائم ایک مقدمہ دائر کیا جائے گا. حالے وہ مشورے کر کے نبی پاک کے دربار نہیں آئے کہ اللہ تعالی نے آسمانہ تو وہی اتاری. فلا وربک لا یؤمنون ایک بڑی گاڑی سے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب دی سوئے, تیرے رب دی قسمیں, اے لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جداں تائیں اپنے رونیاں وچ تین فیصل نہیں مندے, اپنے جھگڑیاں وچ تین جج نہیں مندے, اپنے اختلافات وچ تین قاضی تے حاکم نہیں مندے. لا یؤمنون. یہ مومن یہ آخنا چاہتا ہے, کوئی سمجھو کو نہیں سمجھے, یہ آخنا چاہتا اللہ فرمانا چاہتے ہیں وہ ہون لئی آتے ہیں درخواستان لکھ کے مومن بندہ ماریا, مومن بندہ ماریا. انہوں نے دس بھائی عمر مومن نہیں ماریا, کافر ماریا. انہوں نے دس وہ مومن نہیں. یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا کہ میرا نبی فیصلہ کرے تے فیصلے پہ اعتماد نہ کرے, میرا نبی ارشاد کرے تے میرے نبی دے ارشاد پہ عمل نہ کرے. لیکن اس نے کتنے خوبصورت طریقے نال بیان کیتا, خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. جڑا رب دا تعلق ہے نا نبی پاک نال, تے رب دا تعلق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال, تے پیار ہے تے محبت ہے تے جوڑ ہے. اس تے ایک ایک لفظ ظاہر ہو رہا. رب تو سارے دا ہے. یہ نہیں آخیا میں اپنی ذات کی قسم ہے, میں تہاڈے رب کی قسم ہے. اللہ نے گل کرے لیا اپنے پیارے پیغمبر بھی درمیان چ لے لیا. فرمایا فلا وربک, تیرے رب کی قسم, فلا وربک, تیرے رب کی قسم لا یؤمنون. آکھو جداں تائیں میرے نبی دی اطاعت نہیں کرتے, میرے نبی دی گل نہیں منتے, لا یؤمنون, اس ویلے تائیں لوگ مومن جو نبی نے آخیا سارے تسلیم کم کرو, جو آپ کی زبان نکلیا اس کو مان لا. پتہ نہیں اس سے پہلے تو واقعہ سنیا کہ نہیں سنیا, اللہ کرے تم سنو نہیں تو میں سنوں. فتح مکہ ہے نا, فتح مکہ تے نبی پاک 10,000 صحابہ نال تشریف لے آئے مکے تے مکے تو 2-3 میل باہر نا نبی پاک نے پڑاؤ ڈال دیا. ٹھہر جاؤ بھائی, خیمے لاؤ, سب اتر جاؤ. جتھے 10,000 بندہ اترے ہوئے تے وقت راتی سالڑ پکڑے ہوئے تے روٹیاں پکڑیاں ہوئے تے چولہے چلے, دوروں تو بڑا منظر نظر آتا ہے. تے جڑے مکے دے بچے ہیں نا, تے بچے شوقین ہوندے نے منظراں دے تے میلے دے, انہاں سمجھیا کوئی تماشا ہے, پتہ نہیں آگ روشن ہے, خیمے لگے ہوئے. تے مکے دے بچے جڑے ہیں نا یہ منظر دیکھنے واسطے آ گیا. اذان کا ویلا ہویا تے نبی پاک نے حضرت بلال کو حکم دتا دے اذان. بلال نے اذان کا جملہ اٹھایا, اللہ اکبر اللہ اکبر. بچیاں دی عادت ہوندی ہے نا کہ جڑی نویں گل سنے اس دی نقلا لے لے. انہاں مکے دے جڑے چودھریاں تے قریشیاں دے چھوڑ آئے نا, انہاں دی نقل لائے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بڑا شور پہ گیا, ادھو اکلے بلال, ادھو بہت سارے چھوڑ. پھر آکے اللہ اکبر اللہ اکبر, بچے آکے اللہ اکبر اللہ اکبر.
مکی ہوتے نبی پاک نے خیمے کی آواز پہنچی نبی پاک نے شور سنیا پوچھا کون ہے کیسا شور ہے یہ مکے دے چودھریاں دے شور ہے قریشیاں دے اے ویکھن آئے نے خیمے تے ساری اس منظر نو تے بلال اذان دے رہا تے نچنا لا رہا ہے نبی پاک نے فرمایا ان سارے نپ کے میرے کو تے جے صحابہ نپن واسطے بھجے نا شور تے کوئی شور بھی انہاں دے ہاتھ نہ آیا سارے چور نکل گئے انہاں ایک لڑکا تھوڑا جہا باشعور ہے اس دی عمر ذرا 13-14 سال ہے اس نے دینے چاہیا میں کیوں بھجوں اسا کوئی چوری کی تھی کوئی ڈاکہ مارے وہ کھلوتا رہا میں آتا وہ کھلوتا نہیں رہا رب نے اس کو کیا کھلوتا ہے آج ایسا تیری تقدیر بدلنا چاہتا اس کا نام ہے ابو محذورہ ابو محذورہ خود آ گیا میں ڈر گیا 10,000 دوسریوں کا جرار لشکر اس کے سالار کے خیمے میں اکلا پتہ نہیں میرے نام کی ہوئے گا کہ میں پہنچیا کہ نبی پاک کا پہلا جملہ ہی ایڈا میٹھا اس کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر اتر گئی نبی پاک نے فرمایا بیٹا وہ جو باہر تم کہہ رہے تھے اللہ اکبر ذرا میرے سامنے بھی تو کہو اللہ اکبر ابو معذورہ کیا اللہ اکبر نبی پاک نے پھر دہرایا جس طرح آسان کا طریقہ ہے اللہ اکبر ابو معذورہ کیا اللہ اکبر یہ 4 جملے اکٹھے ہو گئے نبی پاک نے فرمایا ہاں بیٹا شاباش کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ گل تا مشرکین مکہ منن واسطے ایو تے رولا او اللہ اکبر مندے آئی سمجھ آ رہی میری گل کو نہیں آ رہی بعد میں سمجھتے اللہ نو نہیں مندے کوئی سمجھی بدل پاگل میں مکے والے اللہ نو نہیں مندے میں کہ اللہ نو نہیں مندے تے کعبے نو بیت اللہ کیوں آتے ہیں کعبے کو کیا آتے ہیں بیت اللہ کعبے نو بیت اللہ کیوں آتے ہیں تے نبی پاک دے والد محترم دا نام کیا ہے زورا بولو تے جی اللہ نو نہیں ملے تے پتراں دے نام عبداللہ کیوں رکھے دے ہیں تے جیڑے مشرک ہیں تے مشرکوں دا شرک کرن والا تے شرک کہندے نال کرے دے اللہ وہ تو مندے جو سمجھ آئی میری گل کی نہیں بھائی مشرک بندہ بندا ہی تاں ہے جدا پہلے اللہ نو ورنہ شریک کہندے نال کرنا ورنہ شریک کہندے نال کرنا پہلے اللہ نو منی تا شریک بنائے لوگ سمجھتے اللہ دے وچ اختلاف آئی لوگ سمجھتے اللہ دیاں صفتاں وچ اختلاف آئی میرے کو وقت نہیں سورۃ یونس میں 11واں سپارہ ہے آیت نمبر 31 ہے آپ کو سورۃ یونس آیت نمبر 31 گھر میں کس عالم کا ترجمہ موجود ہے کسی دیوبندی کا بریلوی کا شیعہ کا جس عالم کا ترجمہ موجود ہے خارج بن کے پڑھ لے گیا ترجمہ مشرکین مکہ خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر اللہ نو مندے ہیں وہ آدھے مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ رازق بھی اللہ محیی بھی اللہ ممیت بھی اللہ مدبر بھی جڑے ابو معذور نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر اس آخیا کہ نہیں آخیا تے جڑے آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اس ویلے اختلاف کسے جانے
میں آیت نمبر کی تفصیل سورت یونس کی آیت نمبر 18 سورت زمر کی آیت نمبر 2 اس نے بھی انہاں دا شرک لکھیا پیا وہ آدی ہے ہاؤلائے شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ ساڈی سودا نہیں تے انہاں دی ساڈی انہاں دی اگے تے انہاں دی یہ میں ترجمہ کونے کو کراؤں کہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 2 ہے خدا دا نام نے میرا ترجمہ کریا ہے انشاءاللہ جٹ بھی کرے سے ترجمہ لیکن تاں کرے سے جڑا غور نال میری گل سن سے تے لفظاں تے بھی ذرا غور کرے سے مشرکین مکہ آتے ہیں اچھا انہاں دی پوجا پاٹ نظراں تے نیازاں سجدے تے پکارا اس واسطے کرینیاں لے یقربونا اے سن اللہ دے قریب کر دیندے لے یقربونا الی اللہ زلفا اساں انہاں دی پوجا پاٹ اس واسطے کرینیاں اے سن اللہ دے قریب کر دیندے ساڈی سودا نہیں تے انہاں دی یہ جو سوا کہ آخ اللہ اکبر اس آخیا کہ نہ آخیا تے جڑے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس ویلے ابو معذورہ نہیں آخیا نہیں بولیا تے جڑے نبی پاک نے فرمایا بیٹا کہو نا اس آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کوئی سن نہ لے نبی پاک نے فرمایا ہی نہیں زور سے کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ دے بیٹھے نا تھوڑی جی سختی اس وقت زور نہ لگے اشہد اللہ الہ اور نبی پاک کے حساب نال اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک بھی ہویا کیوں کہ وہ پہلی بار آہستہ آئی تے نبی پاک جانے ہیں زور نہ لگے اس سمجھیا کہ یہ دو ویری آئی ایک ویری ہولے ایک ویری یہ گل سب جانا چاہتے ذرا غور کرے آئی گل ہن نبی پاک نے نزدیک تا ایک ویری آکھا ہے کہ ایک ویری ہلے نہ دا نبی پاک پھر دہرائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ زور سے کہو اس کا زور نہ نبی پاک نے نزدیک دو ویری آئی اس کے نزدیک کتنی ویری ہو گئی چار ویری دو ویری ہولے تے دو ویری اگا ٹرے اشہد ان محمد رسول اللہ ایک گل بھی مشرک منن واسطے تیار اگر آپ نبی مننا بھی نہ بس رولا چلا وہ آپ نبی تے رسول تے پیغمبر منن واسطے تیار کوئی نہ نہیں تو رولا ہے نا اس پھر استا کیا اشہد ان محمد اب زور سے کہو اس زور نہ لگے نبی پاک نے دی ایک بار ہویا آپ نے دوبارہ پڑھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا اشہد ان محمد اور زور سے کہو اردو میری زور نہ لگے ساری آزان مکمل ہو گئی نبی پاک اپنا رحم کا اللہ ہاتھ اس کے متھے پر رکھے ایک ہاتھ اس کے سینے تے رکھے فرمایا جاؤ اس آگے کدی جائے اس ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے دل تک محسوس اور سچے معنی کے اندر کلمہ پڑھا دو ایمان داخل کر لو ابو معذورہ مسلمان ہوا تے ساری زندگی آزان دیتا رہا چار ویری اشہد ان لا الہ الا اللہ تے چار ویری اشہد ان محمد رسول اللہ دائی دو ویری ہولے دائی تے دو ویری زور نہ دائی صحابہ دے بلال دی اذان ویکھ اللہ دا بندہ او تے سکھاندے پے تو ہولے دائی او چاہندے ہیں زور دا آکھ یہ مطلب نہیں بھی دو ویری ہولے تے دو ویری زور نال یہ اذان نہیں یہ نبی پاک جو بلال کو سکھائی ہوئے وہ ساکھیا جننے آدھے رہو میں اننے آکھنی نے جننے میرے نبی من سکھائی کتاب کی حق ہو گئی فرما بردار
کسرا اس ویلے انہی ہی آئی سپر طاقت تے حذیفہ سفیر بن کے گئے کسرا دے دربار وچ. میرے پاس توجہ کرو تھوڑی جی گل ہوندی تو اونے ویکھن لگ جاندے وہ بندے نوں باہر ہے لیکن بہادر غلط طریقے نال ہے انہوں چاہیے میں آرام نال بندے نوں بہا دے. سمجھ آ رہی میری گل آ رہی سمجھ یہ دسترخوان چنیا گیا تے کسرا نے بڑے طرح طرح دے کھانے پکائے ہیں بھئی یہ عرب دے لوگ انہاں کدے کھانے ویکھے تے طرح طرح دے کھانے دسترخوان تے چنے گئے تے سفیر آ گئے تے وزیر آ گئے تے پارلیمنٹ دے ممبر آ گئے تے بڑے بڑے چودھری تے سردار آ گئے ادھوے فقیر آ گیا میرے نبی دا صحابی تے جڑے دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے جو ایک لقمہ ڈٹا حذیفہ تے تلے مٹی آئی تے مٹی جا پیا حضرت حذیفہ نے لقمہ چایا صاف کیتا جڑا بندہ نال بیٹھا اس کوڑی مار کے کیا حضرت کتنے بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو ایک کے آنکھ سے نا انہیں روٹی کدی نہیں کھاتی یہ بڑے مہذب لوگ ہیں نا تو تنو لقمہ چاہ لیا ایک کے آنکھ سے نا یہ تو بڑے تہذیب والے لوگ ہیں نا یہ تو کیا کر رہے ہو اتنے حضرت حذیفہ نے ایک جملہ کیا احترق سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء حمقاء کیا نہ دے احمق حمقاء کیا نہ دے عام قانون پاگلان حضرت حذیفہ نے احترق سنت رسول اللہ لہذه الحمقاء میں ان احمقوں دی وجہ تو اپنے پیارے پیغمبر دی سنت چھوڑ دیواں میرے پیغمبر نے فرمایا لقمہ جدا تلو ٹھیک ہوے اس نو چا لیا کرو توان کیڑا بندہ اللہ نے رزق دے کس حصے وچ برکت رکھی اللہ نے رزق دے کس حصے وچ برکت رکھی ہے تساں تے جاندے ہو اس لقمے نو صاف کر کے اٹھا لیا کرو جدوں تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوندا عبادت دا تے جدوں تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوندا میرے نبی دی سنت تے چلن دا تے جدوں تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوندا اپنی پوری زندگی نو نبی دی اطاعت اور فرما برداری دے تلے گزارن دا اس وقت تک کوئی بندہ رب دے دربار وچ مومن گنیا مومن وہی ہے جیڑا ہر زندگی دے ہر موڑ تے اطاعت اور فرما برداری کرے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی زندگی دے اخیر ایک لشکر بھیجا سالار بنا دیتا اسامہ نو اور تو اسامہ دا نام ہی گالی والی اے نبی پاک دے منہ بولے بیٹے زید دا پتر ہے اسامہ عمر 18 سال اس دی کمان دے تلے کون ہے فاروق اعظم اس دی کمان دے تلے کون ہے صدیق اکبر اس دی کمان دے تلے کون ہے عثمان بن عفان